کافروں کے لیے تو ہے ہی جہنم، وہ چاہے جو کچھ مرضی کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، برے کام کرتے رہے، زنا کرتے رہے، جو اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہے، ان کے لیے تو ہے جہنم، وہ سامنے کھڑی ہے انتظار میں، وہ جاتے ہی مرتے ہی فوراً جہنم میں ڈال دیا۔ اب ہمارے لیے ہے نا، اگر ہم بھی کافروں کے طریقے کو دیکھ کر، کافروں کے طریقے کو فالو کر کے، کافروں کو دیکھ کر بھی وہ بھی جو ہے نئے سال کی یوں خوشی مناتے ہیں، تو ہم بھی نئے سال کی یوں خوشی منائیں، وہ بھی نئے سال میں 2 نمبر کام کرتے ہیں، اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، ہم بھی وہ مسلمان حرکتیں کریں تو کافر وہ حرکتیں کر کے تو سیدھے جہنم میں پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے پیچھے چل کے ہم بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کافروں کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی بڑا اچھا کر رہے ہو، بڑا اچھا نال اسی بھی نال ہے، تسی جاؤ جو کچھ کام کرتے ہو، تسی بھی زنا کرتے ہو اسی بھی زنا کریں، تسی بھی شرابیں پیتے ہو اسی بھی شرابیں پیتے۔ یہ غور کریں میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمارا سال کسی بھی وقت یہ دن یہ وقت یہ سانس رک جائے گا، لیکن ایک چیز باقی ہے کہ جو ہمارا نیک عمل ہے۔ سال کی ابتدا ہے، ہر ایک کے مختلف انداز ہوتے ہیں، سال کوئی بھی ہو وقت وہی رہتا ہے، کوئی بھی سال ہو وقت وہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، بس کیلنڈر چینج ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز کی چینجنگ آتی ہے، سال جیسے شروع ہوتا ہے نا، مسلمان یہ تو واضح کرتے ہیں کہ بس بے حیائی کی انتہا کرنی، 2 نمبر کاموں میں اور مزید بڑھنا ہے، غلط کاموں میں اور بڑھنا ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، چغل خوری کرنی ہے، مال ہڑپنا ہے، سود کا کام کرنا ہے، کاروبار میں دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو تکلیف دینی ہے، گالیاں گلوچیوں میں ہمارا کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کاموں میں شراب جو ہے نا اور زیادہ پی جاتی ہے، زنا اور زیادہ کیا جاتا ہے، اور عورتیں اور زیادہ نچائی جاتی ہیں۔ سال شروع ہوتا ہے کام غلط شروع ہو رہے ہیں، سال پہلے جو ختم ہوا وہ بھی 2 نمبر میں گزر گیا، غلط کاموں میں گزر گیا، جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ بھی غلط کاموں میں گزر رہا ہے۔ اسلام نے تو ہمارے لیے اسلامی سال رکھا ہے نا، محرم الحرام، ظاہر سی بات ہے دونوں سال لینے، یہ چاہے انگریزی سال چینج ہو رہا ہے یا محرم الحرام چینج ہو رہا ہے، دونوں میں ہم دیکھیں کس طرح گزارتے ہیں، تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے سال کے آنے والے جو سال ہیں، آنے والا وقت ہے، وہ ہمارا دوسرے وقت سے بہتر وقت، گزرے ہوئے وقت سے اچھا گزرے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جا۔ ایک دن سب نے ختم کیا، نبی پاک کا دین باقی رہنا ہے، دین کو ماننے والے، دین پر چلنے والے، دین کی چاہت رکھنے والے، دین سے پیار کرنے والے، حضور کی سنت سے پیار کرنے والے، یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ بس جو غلط کام کرتے ہیں ایک دن مٹ جائیں گے، کبھی ایکسیڈنٹ کے موت ہو جائیں گے، تو کبھی کرنٹ کی موت ہو جائیں گے، تو کبھی کسی کی موت، کبھی شوگر کی موت ہو گیا، تو کبھی کینسر کی موت ہو گئے، کبھی کرونا کی موت ہو گئے، بیماریاں آ رہی ہیں تو لگ رہی ہیں تو مر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو پتہ چلے گا کیا گزارا کیا نہیں گزارا۔ تو آج ہم نے غور کرنا ہے، ہمارا سال جو ہے نا، نیا سال آتا ہے تبدیلی کیا آئی ہے، وہی پرانے بس سال کی خوشی منا دی، چینج نہیں ہوئے ہم، مرنا تو ہمیں بھول گئے نا، پتہ ہے ہمیں مرنا نہیں، تو یہ بہت سارے لوگوں کا مائنڈ، آج تو ہم نے نا مسجد میں آنا بھول چکے، نماز پڑھنا ہم نے مذاق بنا، کبھی پڑھی نہ پڑھی نہ، بڑی چیزیں ہمیں یاد ہیں لیکن نماز یاد نہیں ہے، نماز کو ہم نے یوں سمجھ لیا کہ بس پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں چوں تک نہیں ہوتی، سوتے ہوئے محسوس تک نہیں ہوتا یار نماز قضا ہوئی ہے، اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو پھر پڑھیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ لوگ جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، شہوتوں کے پیچھے پڑے جاتے ہیں،
خواہشات کی پیچھے لگے رہتے ہیں، ان قریب وہ غی نامی ایک وادی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ آج طرح طرح کے ہمارے پاس خواہشات ہیں، طرح طرح کے ہمارے پاس سپنے ہیں، طرح طرح کے ہمارے پاس خواب ہیں، لیکن یہ خواب ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یہ ان قریب جو خواہشات رکھی ہوئے ہیں نا، جھوٹ بولنے کی خواہش، سود کمانے کی خواہش، غلط کام کرنے کی خواہش، گھر میں برائی کی خواہش، گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خواہشات ہیں۔ عورتوں کی الگ خواہش ہے، مردوں کی الگ خواہش ہے، لیکن ان قریب یہ خواہشات اگر غلط خواہشیں ہوئیں، اگر غلط طریقے ہوئے تو ان قریب ہم پھر جہنم ہمارے لیے، اللہ خود فرما رہا ہے ان قریب آگے جہنم ہے۔ اگر غلط کام کر لو، اللہ فرما رہا ہے آگے آنا ہے نا، ایک موڑ تو ہے، اور وہ فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں ڈالے گئے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ نماز ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا نا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، یہاں پر فرمایا ویل نامی ایک جہنم کے اندر وادی ہے، اس کا نام، اس وادی کا نام کیا ہے؟ ویل ہے۔ فرمایا وہ وادی اتنی سخت ہے، اس کے اندر اتنا سخت عذاب ہے کہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی میں نماز کو وقت گزار کر پڑتا ہے، کبھی فجر چھوٹ گئی تو کبھی عصر چھوٹ گئی، پھر بعد میں قضائیں کر رہے ہیں، بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا وقت گزار کر، اس کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا، جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ جو پڑھ رہا ہے لیکن وقت گزار کر، فجر کی نماز قضا ہوگی، ظہر کے وقت فجر کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے لیے عذاب ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائیو، شریف کی حدیث پاک، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ ومن انکرہا فقد کفر، جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے، اور جو بندہ اس کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین المشرک ترک الصلاۃ۔ فرمایا اللہ کے بندے اور مشرک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے، کہ کافر نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور مسلمان اگر نماز چھوڑ دیں گے تو پھر کافر اور مشرک آپس میں برابر ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اب غور کریں میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں، اگر نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا وقت شروع ہو رہا ہے، کیلنڈر کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے ایک سال گزر گیا، آپ کی زندگی کا وقت، ایک سانس یہ بھی گزر جائیں گے، لیکن آگے جا کر جو ہے نا اس کی تیاری کرو، جہاں جانا ہے، جس جگہ پہنچنا ہے، وہ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دو ٹھکانے ہیں، کافروں کے لیے تو ہے ہی جہنم، وہ چاہے جو کچھ مرضی کرتے رہیں، شرابیں پیتے رہیں، برے کام کرتے رہیں، زنا کرتے رہیں، جو اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہیں، ان کے لیے تو ہے جہنم، وہ سامنے کھڑی ہے انتظار میں، اور وہ جاتے ہی مرتے ہی فوراً جہنم میں ڈال دیے۔ اب ہمارے لیے ہے نا، اگر ہم بھی کافروں کے طریقے کو
دیکھ کر کافروں کے طریقے کو فالو کر کے کافروں کو دیکھ کر بھی وہ بھی جو ہے نئے سال کی یوں خوشی مناتے ہیں، وہ ہم بھی نئے سال کی یوں خوشی منائیں، وہ بھی نئے سال میں 2 نمبر کام کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، ہم بھی وہی مسلمان حرکتیں کریں تو کافر تو وہ حرکتیں کر کے تو سیدھے جہنم میں پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے پیچھے چل کے ہم بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کافروں کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی بڑا اچھا کر رہے ہو، تواڈے نال اسی بھی نال ہیں، تسی جاؤ جو کچھ کام کرتے ہو، تسی بھی زنا کرتے ہو اسی بھی زنا کریں، تسی بھی شرابیں پیتے ہو اسی بھی شرابیں پیتے ہو۔ یہ غور کریں میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمارا سال کسی بھی وقت یہ دن یہ وقت یہ سانس رک جائے گا، لیکن ایک چیز باقی رہے گی جو ہمارا نیک عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن تک نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کی ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، 40 دن تک ایک رکعت بھی فجر کی نہیں چھوڑی اس نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب اللہ پاک لکھ دیتا ہے تو اللہ پاک کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ 40 دن تک صبح کی نماز جو ہے نا ایک رکعت بھی نہ چھوڑے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے نماز پڑھنے کی فضیلت۔ آئیے نماز پڑھنے کا عذاب کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کتنی اہم ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے نہیں بخشے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، دیکھی جائے گی، اس طرح کے جملے مائنڈس ہیں، یہ سارے دماغ میں دل میں اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں، ہمیں جو ہے نا مضبوط کیے ہوئے ہیں اس کام میں نماز نہ پڑھنے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ صحیح سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اول قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا اس کے اعمال میں سے وہ فرمایا اس کی نماز ہے، نماز کا سب سے پہلے قیامت والے دن حساب لیا جائے گا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز درست ہوئی وہ نجات پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ 2 جملے بیان ہیں، افلح و انجح، کامیاب بھی ہوا اور نجات بھی پا گیا۔ نجات کس سے پایا؟ جہنم سے۔ کامیاب کس کے لیے ہوا؟ جنت میں جانے کے لیے۔ اور فرمایا فَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز خراب ہوگی، نماز والا عمل جو ہے نا برباد ہو گیا، اس کا نماز نہیں پڑھی، فرمایا وَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ نقصان اٹھایا اور نامراد ہوا۔ اب نامراد کس سے ہوا؟ جو جنت، ظاہر سی بات ہے جنت اس کی مراد ہے، اس کے لیے نامراد ہوگی، وہ اس کو نہیں ملے گی۔ یہ قیامت والے دن اب بندہ کہ جی اچھے اخلاق ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں یہ کریں جی، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کریں، فلاں کریں، یہ تو بعد کا معاملہ ہے، یہ تو بعد میں پوچھا جائے گا۔ جس چیز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کس کا پوچھا جائے گا؟ نماز کا۔ اور نماز کو چھوڑ کر جو ہے نا غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، نماز کو چھوڑ کر جو ہے نا یتیموں کی پرورش کی جا رہی ہے، نماز کو چھوڑ کر جو ہے نا بڑے بڑے وہ کام کیے جا رہے ہیں، فلاحی کام کیے جا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ کر جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ نماز ہوگی سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز صحیح ہے، باقی عمل جو ہے نا فائدہ دیں گے۔ جب نماز میں رک گیا، نماز خراب ہوگی، نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑی ہوگی، ظاہر سی بات ہے پھر جہنم ہمارے نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب نماز کی وجہ سے جہنم آ گئی پھر ہمارا یتیموں کی پرورش کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بیووں کی شادی کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بعد کا معاملہ ہے، جو اول جو ہے نماز ہے، تو نماز کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں دیکھتا ہوں چھوٹے 2 بچے ہیں ادھر جماعت کے ساتھ، اس کا والد نہیں بھی آتا نا، وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور جو نوجوان جو ہے نا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو سوچ نہیں ہوتی یار ہم بھائی بچے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ بھی ایسے گھومتے گھومتے مسجد میں آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں یا ویسے جیسے بھی آ جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا کاروبار سے تھک کر جو ہے نا بیڈ پر تو چلے جاتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔
یہ ہمارا انداز ہے میرے بھائیوں. رب سے توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو جائیں اور نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ یہ جو سال آج سال کا پہلا دن چاہے جسی بھی اعتبار سے ہے تو صحیح نا سال, یہ پہلا دن ہمارے لیے پہلا ایک کام ہو کہ آج سے اس دن سے لے کر مرنے تک جو ہے نا ہماری نماز نہ چھوٹے. ہماری نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم قضا نہیں کریں گے, ہم نماز کی پابندی کریں گے, فجر بھی پڑھیں گے, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, ساری نمازیں پڑھیں گے اور نیک کام بھی کریں گے, لوگوں کی مدد بھی کریں گے, اچھے اخلاق بھی کریں گے. یہ چیز اپنے اندر لے گئے. حدیث پاک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے. اگر اس پر ہم غور کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے, اور یہ جو جن لوگوں نے یہ کام کیے, جو رات میں کیے, جو کہ جس طرح اور آئندہ جو کریں گے, وہ لوگ ان میں غور کریں کہ میں ان افراد میں ہوں نہیں کیا نہیں. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس پہ غور کرنا ہے کہ جتنا یہ عذاب بیان کیا جا رہا ہے کیا ان میں میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل میری امت کے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا. کتنے افراد؟ 10 افراد جن پر اللہ تعالیٰ اظہار ناراضگی فرمائے گا. اللہ اس سے ناراض ہوگا اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا. 10 افراد سے اللہ ناراض بھی ہوگا, ناراض ہونے کے بعد فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ, اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے. وہ 10 افراد جن کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے. کتنی سزا ہے. اور آگے فرمایا, عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا بڑا عذاب ہے, اللہ ان سے ناراض ہوگا, جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا, چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ 10 افراد کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلے نمبر پر فرمایا بوڑھا زانی. اب بوڑھا زانی کا مطلب 2 ہیں. ایک تو بوڑھا آدمی جو ہے نا غلط زنا کرتا ہے, اس سے ایک تو مراد یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کر رہا ہے, جوانی سے لے کر بوڑھے ہونے تک جو ہے نا زنا ہی کرتا رہتا ہے, جب بھی موقع ملا جو کام کیا کرتا رہا. ایک نمبر. دوسرے نمبر پر فرمایا گمراہوں کا پیشوا. اب وہ چاہے مولانا صاحب ہوں, چاہے مفتی ہوں, چاہے کوئی ہوں, جس کو پتہ ہے کہ جو میری جماعت ہے یہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور ان کا میں پیشوا بناؤں, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو, سیاست کے اعتبار سے ہو, یا کسی بھی اعتبار سے ہو, گمراہوں کا پیشوا فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا شراب کا عادی. اب شراب کا عادی بھی غور کریں, اگر شراب پیتے ہیں تو یہ ان افراد میں ایک یہ بھی ہے. اور شراب کا عادی کیا ہے؟ جب موقع ملا چسکی لگا لی, پی لی, یہ اس کو شراب کا عادی کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن پی ہفتے کے بعد نہ پی, تو یہ بھی شراب کے عادی ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا والدین کا نافرمان. اب غور کرتے جانا ان 10 افراد میں جن کا عذاب بیان کیا, ان 10 افراد میں کون کون ہیں؟ والدین کا نافرمان. 5ویں نمبر پر فرمایا چغل خور, فساد کے لیے ایک بھی بات دوسرے کو پہنچا دینا, بس لڑائیاں کرواتے رہنا, عورتیں ہوں یا مرد ہوں, جو کہ غور کریں. اور 6 نمبر پر فرمایا جھوٹا گواہ. وہ کچہریاں بھری ہوئے جھوٹ سے, اور ہم بھی ثواب کا کام ہے 10,000 20,000 جو بھی ملے جائے گواہی دیں, جھوٹی گواہی دیں. تو غور کریں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اب جس کو پتہ ہے کہ آدمی نے غلط کہا, ہاں یار ایسے نے صحیح کیا, پتہ ہے یار غلط ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے صحیح ہے, یہ جھوٹا گواہ ہے, یہ بھی جھوٹا گواہ ہے. اس پر غور کریں. اور 7ویں نمبر پر فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا. اور 8ویں نمبر پر فرمایا سود خور. اور 9ویں نمبر پر فرمایا ظالم. اب وہ کوئی بھی ہو, ظالم, غور کرے. اور 10ویں نمبر پر فرمایا نماز چھوڑنے والا. یہ 10 افراد جن پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان افراد کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا. اور ان کا عذاب یہ ہوگا جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا. میرے بھائیوں 10 افراد میں اگر ہمارا نام ہے تو آج سے توبہ کر لیں. آج سال کی نئے ابتدا ہے, کوشش کریں ان 10 افراد میں ہمارا نام نہ آئے. جو ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں دور ہو جائیں اور ان کمیوں کو دور کر نیکیوں کی طرف آئیں. نماز کی پابندی کریں, مالک کریم سے دعا کریں آج کی سال کی ابتدا ہو. ہمارا سال تو اسلامی سال محرم الحرام ہی ہے,
لیکن وہ کیلنڈر تو اس بات سے چینجنگ ہے، باقی وقت وہی ہے جو ہم گزاریں گے، اچھا گزاریں یا برا گزاریں، ہمارا وہ چاہے محرم الحرام کا پہلے دن جو ہے نا صحیح گزاریں یا اس دن کی جو ہے نا صحیح گزاریں، وہی ہمارا ہے۔ تو اب محرم الحرام میں تو ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے کہ ابتدا اللہ کے کرم سے نیکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاک لوگوں کا جو ہے نا پاک دن ہے، لیکن یہ دن جو ہے نا بڑا دو نمبری کے ساتھ گزارتے ہیں، تو اس سے بھی بچیں اور اپنے آپ کو اپنے رب سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور ان 10 افراد میں اگر ہمارا نام شامل ہے تو اپنے آپ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ